اعزام، پیر یزدانی قلب روحانی، مجاز رحمانی نگاہ نورانی، مقام حقانی الحاج بوئے رسول سید شاہ افسر امام احمد منعمی، حضور مجاہد ملت، حضور مجاہد ملت، دمدار دمدار، نعرہ تکبیر۔ پیر یزدانی قلب روحانی، مجاز رحمانی نگاہ نورانی، مقام حقانی الحاج بوئے رسول سید شاہ افسر امام احمد منعمی ابوالولائی چشتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین انیس الغربین، رحمۃ للعالمین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی المبین الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قسم خدا کی مسیحت کے رازداں ہے علی، قسم خدا کی مسیحت کے رازداں ہے علی، قسم خدا کی مسیحت کے رازداں ہے علی، اور زمین پہ رشد و ہدایت کے آسماں ہے علی، زمین پہ رشد و ہدایت کے آسماں ہے علی، علی وسیع ہے رسالت کے پاس باں ہے علی، علی وسیع ہے رسالت کے پاس باں ہے علی، اور جہاں جہاں ہے محمد وہاں وہاں ہے علی۔ کہنے والے نے کہا کہ لو اپنا تو لگا لے شہ مشرقین سے، لو اپنا تو لگا لے شہ مشرقین سے، پھر زندگی گزار پیارے بڑی چین سے۔ جب تک لو شہ مشرقین کی طرف نہیں لگے گا، جب تک لو شفیع المذنبین انیس الغربین طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین جناب روح فدا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لو نہیں لگے گا، تب تک زندگی میں چین نہیں آئے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو لو لگاتے ہوئے عاشقانہ انداز میں گنبد خضرا پہ آرام فرمانے والے آقا جناب روح فدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت، بارگاہ رسالت کی جانب لو لگاتے ہوئے عاشقانہ انداز میں باواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک وحبیبک ونبیک ورسولک النبی الامی وآلہ حسن جمالہ واہل بیتہ کمالہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ انظر حالنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ افتتاحیہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی اس معروف آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس کو سب جانتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس اسی میں کچھ روشنی ڈالوں گا۔ میری تقریر کے بعد شاعر اسلام بلبل باغ مدینہ عبدالحمید صاحب نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ اس کے بعد پیر یزدانی قلب روحانی مجاز رحمانی مقام حقانی الحاج بوئے رسول سید شاہ افسر امام احمد منعمی مدد اللہ علی کی تقریر ہوگی۔ بس میں ماحول بنانے کے لیے کچھ دیر کے لیے آپ کے روبرو ہوا ہوں۔ رب باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مارے صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ صابروں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ صبر کس کو کرنا ہے؟ ایمان والے کو صبر کرنا ہے۔ صبر کا عزت کون دے گا؟ پروردگار عالم دے گا۔ تو امام حسین نے بھی صبر کیا، امام حسین نے بھی صبر کیا، تو امام حسین کو صبر کا عزت ان کا پروردگار دیا۔ کیسے دیا؟ اب سنیں، میں موضوع کو کچھ الگ طریقے سے، میں کچھ الگ طرف لے جاتا ہوں، کہ مکمل کربلا پہ بیان آپ حضرت سے سنیں گے، میں کچھ الگ طرف لے جاتا ہوں۔ سب سے پہلا چیز کہ امام حسین نے صدا دی۔ کیا صدا دی؟ کہ ہے کوئی میری مدد کرے۔ حضرت توجہ، امام حسین نے صدا دی کہ ہے کوئی میری مدد کرے۔ سب سے پہلے باری تعالیٰ کی آواز آئی ہے، حسین میں حاضر ہوں۔
کس کی آواز آئی؟ پروردگار عالم کی آواز آئی، اے حسین میں حاضر ہوں۔ زمین نے کہا اے حسین اگر اجازت ہو تو میں 2 پھال ہو جاؤں، یہ 22,000 کو میں دفن کر لوں اپنے اندر۔ تو امام حسین نے صدا دی، کیا صدا دی؟ اے زمین تو خاموش ہو جا، اگر میرا بابا ابو تراب نہ ہوتا تو کوئی تجھ پہ سجدہ نہ کرتا، اگر میرا بابا ابو تراب نہ ہوتا تو کوئی تجھ پہ سجدہ نہ کرتا۔ تو آسمان نے صدا دی، اے حسین اگر اجازت ہو تو میں ان پہ ٹوٹ پڑوں۔ امام حسین نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آسمان سے کہا، اے آسمان تیرے چاروں ستون پہ اگر میرے بابا کا نام نہ ہوتا تو تجھے قرار نہ آتا، تیرے چاروں ستون پہ اگر مولائے کائنات امیر المومنین علی کریم اللہ وجہ الکریم کا نام نہ ہوتا تو اسے وہ رک نہیں پاتا، حضرت علی کا نام نہ ہوتا تو وہ رک نہیں پاتا۔ بابا تو بلند پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الامی وآلہ حسن جمالہ و اہل بیتہ کمالہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آسمان نے کہا ہے حسین میں ان پہ گر پڑوں، تو حسین نے کہا کہ تیرے چاروں ستون پہ اگر میرے بابا کا نام نہ ہوتا تو کوئی تجھے قرار نہ ملتا۔ ہوا نے آواز دی، اے حسین اگر اجازت ہو تو میں ان تمام کو اڑا کے لے جاؤں۔ کس کو اڑا کے لے جاؤں؟ یہ یزیدی کو میں اڑا کے لے جاؤں۔ تو امام حسین جدہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تجھے اڑنے کے لیے میرے امر کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت؟ میرے امر کی ضرورت ہے۔ ارے جو تو ہوا چلتا ہے، جو اڑتا ہے، جو ہوا لہلاتا ہے، اس کے لیے میرے امر کی ضرورت ہے۔ تو ہوا خاموش ہو گیا، جنات حاضر ہو گئے اور کہنے لگے اے امام حسین اگر آپ اجازت دیتے تو میں یہ تمام 22,000 جماعت کو میں ختم کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میرے بابا کی تلوار سے ڈرے ہوئے میری مدد کریں گے؟ میرے بابا کی تلوار سے ڈرے ہوئے میری مدد کریں گے؟ فرشتوں کی جماعت حاضر ہو گئی۔ کس کی جماعت حاضر ہوئی؟ فرشتوں کی جماعت حاضر ہوئی۔ فرشتوں نے کہا اے حسین میں مدد کروں؟ امام حسین نے کہا کہ تمہاری پر ٹوٹ جائے میرے جھولے سے مدد لیتے اور تم میری مدد کرو گے؟ حضرت تمہارے پر ٹوٹ جائے میرے جھولے سے مدد لیتے اور تم میری مدد کرو گے؟ کہو بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی جماعت حاضر ہوئی۔ حضرت آدم بھی موجود، حضرت سیز بھی موجود، حضرت یعقوب بھی موجود، حضرت ادریس بھی موجود، حضرت نوح بھی موجود، حضرت احیا بھی موجود، حضرت زکریا بھی موجود، حضرت ہارون بھی موجود، حضرت ابراہیم بھی موجود، حضرت اسماعیل بھی موجود، حضرت نوح بھی موجود، حضرت لوط بھی موجود، حضرت عیسیٰ بھی موجود، حضرت یوسف بھی موجود۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی جماعت حاضر ہو گئی اور کہا کہ حسین میں تمہاری مدد کروں۔ تو امام حسین کا انداز دیکھیے، امام حسین کہہ رہے ہیں کیا کہ تمہاری مدد کے لیے تو میں آیا ہوں، میری مدد تم کیا کرو گے؟ تمہاری مدد کے لیے تو میں آیا ہوں کیونکہ میرا نانا شفیع المذنبین ہے۔ تمہاری مدد کے لیے میں آیا ہوں، تم میری کیا مدد کرو گے؟ کس نے کہا؟ امام حسین نے کہا۔ تو پیارے ذرا غور کرو کہ جب میں نے نہر فرات کی جانب گیا اور نہر فرات سے میں سوال کرنے لگا اے نہر فرات تو بتا تیرے پاس تو عباس آئے اور عباس کی بازو کٹ گئی تو عباس کی کوزے پہ تو سما نہ سکا۔ اے نہر فرات 6 ماہ کا علی اصغر پیاسا رہا، 6 ماہ کے علی اصغر کے حلقوم سوکھتا رہا تو خاموش بیٹھا رہا۔ اے نہر فرات امام حسین بھوکے پیاسے رہے تو خاموش بیٹھا رہا۔ اے نہر فرات کیوں خاموش تھا؟ نہر فرات جواب دیتا ہے حسین کا صبر تھا اس لیے میں خاموش تھا، مگر اب وہاں سے میں چلتے چلتے جب ہند کی سرزمین پہ آؤں گا تو انا ساگر سے میں پوچھ بیٹھوں گا اے انا ساگر تجھ میں کیا موج آ گئی تھی جو غریب نواز کے حکم پہ تو پورے کوزے پہ سما گیا؟ تو انا ساگر نے جواب دے گا کہ اے تقی امام یہ بات میری کان کھول کے سن لے، وہاں امام حسین کا صبر تھا اس لیے میں کوزے پہ ضبط نہیں ہوا، اس لیے میں کوزے پہ نہیں سمایا، اور یہاں پہ حضرت معین الدین خواجہ معین الدین حسن اجمیری کا کرامت تھا اس لیے میں کوزے پہ